ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے برادرم، اللہ جل شانہ کے انعامات اتنے ہیں انسان پہ کہ انسان اگر اسے گننا چاہے تو عاجز ہے. آپ کسی دن قلم کاغذ لے کے اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات جو آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے وہ لکھتے جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں. اللہ رب العزت نے انسان بنایا، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ خلیفۃ الارض ہے، جسے اللہ نے، جس کی روح سے اللہ نے کلام کیا. اگر سانپ بنا دیا جاتا وہ تو اس کی مخلوق ہے، خنزیر بنا دیا جاتا، چھپکلی بنا دیا جاتا، کتا بنا دیا جاتا، کوئی اور عجیب و غریب مخلوق بنا دی جاتی. اللہ نے انسان بنایا. پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے انسان بنایا، ناقص نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. سر سے دماغ، عقل، آنکھیں، زبان، کان، ہونٹ، پیٹ، ساری چیزیں الحمدللہ کام کرتی ہیں. کوئی آپاج، کوئی مفلوج، کوئی معذور نہیں ہے. یہ بھی اللہ کا انعام ہے، وگرنہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ انسان تو ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ان بیچاروں میں کمی رہ جاتی ہے. اللہ کا ایک نظام ہے. پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے جو سب سے بڑا انعام فرمایا وہ کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. جب ہم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ اکبر کی صدا سنائی گئی. ہم نے اللہ کا نام سنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد الرسول اللہ سنایا گیا. ہمارے کان میں اقامت کہہ دی گئی اور خوشخبری سنا دی گئی کہ تم رسول اللہ کے غلام ہو، رسول اللہ کی امت میں پیدا کیے گئے ہو. یہ اتنا بڑا انعام ہے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر کوئی شخص اس کا حمل ہو گیا 4 ماہ سے اوپر، اس میں روح آ گئی، اس سے لے کے کہ اب میں امت نبویہ کی فضائل میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ بچہ فوت ہو گیا پیدا ہونے سے پہلے، یا پیدا ہو کے فوت ہو گیا، یا ابھی چھوٹا تھا تو فوت ہو گیا. اس امت کی یہ شان ہے کہ نہ صرف وہ بچہ جنت میں جائے گا، اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کے جائے گا. یہ اس امت کی بہت بڑی، علماء نے لکھا ہے، اس میں اختلاف ہے کہ غیر مسلموں کو بچوں کا کیا ہوگا. اکثر نے لکھا اعراف میں ہوں گے، جنت اور دوزخ کے درمیان میں جگہ ہے جہاں عذاب تو نہیں ہوگا لیکن جنت کی طرح نہیں ہوگی. اور مسلمان کا بچہ اتنا قیمتی اللہ کے ہاں ایمان کی وجہ سے، ماں باپ کے ایمان کی وجہ سے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب میدان محشر میں اس کے ماں اور باپ پکڑے جائیں گے، ہتھکڑیاں لگ جائیں گی، بیڑیاں لگ جائیں گی، جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے فرشتے، وہ بچہ رک جائے گا وہاں اور ماں باپ کی دامن کو پکڑ لے گا اور اللہ سے فریاد کرے گا، اللہ سے کلام کرے گا. وہ بچہ، اے اللہ میرے ماں باپ، میرے ماں باپ، اللہ میں بچہ تھا تو نے مجھ سے لے لیے تھے، آج پھر میرے ماں باپ کو مجھ سے لے رہا ہے. ایک دفعہ پہلے لے لیے تھے اللہ، آج دوبارہ میرے ماں باپ مجھ سے جدا کر رہا ہے. اللہ فرمائیں گے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ باغی تھے، یہ باغی تھے، ظلم کیا، ان کی سزا یہی بنتی ہے. تو بچہ بارگاہ الہی میں فریاد کرے گا، بارگاہ الہ اگر آپ نے میرے ماں باپ کو عذاب ہی دینا ہے تو یا اللہ ایک جدائی تو میری بچپن میں کر دی تھی ماں باپ سے، انہیں میرے جدائی کا رنج اور مجھے ان کا رنج تھا، آج دوبارہ رنج نہ دے. ان کو جہنم میں ڈالنا ہے تو مجھے بھی جہنم میں ڈال دے کہ میں ماں باپ کے ساتھ تو رہوں. رب فرمائیں گے میں ظالم تو نہیں ہوں، تو معصوم ہے، تجھے جہنم میں کیوں ڈالوں. وہ کہے گا بار الہ اگر مجھے نہیں ڈالتا تو مجھے کتنی تکلیف ہے کہ میرے ماں باپ جہنم میں چلیں گے. اللہ فرمائیں گے اچھا ان کو پکڑ اپنے ساتھ جنت میں لے جا.
یہ تحفہ اتنا بڑا کس بنیاد پہ ہے؟ شریعت کی بنیاد پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بنیاد پہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے اتنے انعامات، اتنے احسانات ہیں، لیکن اللہ نے کبھی نہیں کہا میں نے تم پہ احسان کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا بات آئی تو اللہ نے فرمایا میں نے تم پہ انعام کیا، احسان کیا کہ تم ایک نبی بھیجا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، آپ کی نبوت اللہ کا سب سے بڑا کائنات میں احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں اس ہستی کی غلامی میں پیدا کیا۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ اس ہستی کی غلامی میں موت بھی عطا کر۔ جب آئے تھے تو کان میں اذان سنائی گئی، اللہ جب جائیں تو زبان سے کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ اور یہ تمنا کیا کرے، دعا مانگا کرے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ جو مجھ سے گمان کرتا ہے نا میرے بارے میں کہ اللہ ایسا کر دے، مانگتا ہے اللہ سے، امید رکھتا ہے، میرا بندہ جو مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق کر دیتا ہوں۔ تو بھئی اگر اللہ گمان کے مطابق کرتا ہے تو پھر اللہ سے کیسا گمان ہونا چاہیے، کتنا عالی شان گمان ہونا چاہیے، کتنا اعلیٰ گمان ہونا چاہیے۔ بھئی اللہ سے گمان کرنا ہے نا۔ اسی طرح ہی میں اکثر کہتا ہوں کہ بھئی اللہ سے مانگنا ہے تو کنجوسی سے نہ مانگا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے شان مانگو۔ کوئی بادشاہ کے پاس جائے، بادشاہ کے کیا چاہیے، وہ کہ 10 روپے، بادشاہ کو شرم آ جائے گی، 10 روپے مانگ رہا ہے۔ ہم اللہ سے ایسا نہ مانگے، اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ سے اللہ کے نبی کو مانگے، اللہ سے دنیا و آخرت مانگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور جنت الفردوس نبیوں والی جنت ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگو کہ اللہ تمہیں جنت الفردوس میں نبیوں کی ہم نشینی دے دے۔ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے مانگنا ہے، کیسے مانگا جاتا ہے اللہ سے، اور اللہ کو یہ دینا کوئی مشکل نہیں، اس کی کائنات ہے، مالک ہے، الہ ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، پروردگار ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان ہے، آج 27ویں رات ہے۔ 27ویں رات میں اگر شب قدر نہ بھی ہو تو بھی 27ویں رات کی بڑی برکت ہوتی ہے، اس میں بڑی برکات ہوتی ہیں اس رات میں۔ بعض مفسرین نے تو یا بعض علماء نے تو ایک کہ اس کے ہی قائل ہے کہ ہوتی لیلۃ القدر 27 میں ہے، لیکن زیادہ علماء ہیں، حدیث بھی ہے کہ ان 5 راتوں میں تلاش کرو کسی رات میں۔ جو قائل ہیں اس کے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے 9 الفاظ ہیں، اور انا انزلنا فی لیلۃ القدر میں 3 دفعہ آیا ہے، 9 یا 27 رات بنتی ہے، ان کا اپنی ایک دلیل ہے۔ تو لیکن جو علماء سے، صوفیاء سے بات ہے کہ یہ رات تبدیل ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک لیلۃ القدر جو ہے وہ تو یہ ہے جو رمضان کی آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک رات ہوتی ہے لیلۃ القدر ہی طرح ہوتی ہے، اسے لیلۃ القدر تو نہیں کہتے لیکن لیلۃ القدر کی طرح ہوتی ہے، وہ سال کے کسی حصے میں بھی ہوتی ہے۔ اس رات میں انوارات، کیفیات، تجلیات، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کسی بہانے سے اٹھا دیتا ہے۔ وہ ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو زبردستی اسے اٹھایا جاتا ہے۔ آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، ایسے ڈر جاتا ہے، وہ ڈر نہیں جاتا، فرشتے آ کے اٹھاتے ہیں۔ اب اس میں یہ پہلے درجے کا ہے۔ دوسرے درجے کا ہے کہ وہ اس کو فرشتے آ کے ہلا کے اٹھا جاتے ہیں، اور تیسرے درجے کا جو ہوتا ہے وہ ذرا سا سوئے تو اس کے بعد اٹھا دیا جاتا ہے، میرے بندے باقی سو گئے ہیں، آ تو مجھ سے باتیں کر، مجھے تجھ سے محبت ہے۔ یہ مقربین کی اس میں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو رمضان بھی عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق بھی دی، تراویح، تلاوت، ذکر، اعمال، درود شریف، نوافل، پھر الحمدللہ ہم ٹوٹے پھوٹے لوگ اللہ نے اپنے گھر میں بھی بلا لیا، بٹھا لیا، شفقت فرمائی، یہاں بھی نیک لوگوں کی صحبت مل گئی، ذکر اذکار بھی ہوا، اجتماعی اذکار بھی ہو گئے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام، احسان ہے۔
اب میں کچھ باتیں کرنے لگا ہوں جسے غور سے سنیے گا اور یہ اپنے گھروں میں بھی بتائیے گا، اور یہ بات تجربے کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے جب حج کی بات کی نا، تو اللہ نے فرمایا کہ جھگڑا نہ کرو، فتنہ نہ پڑپا کرو۔ علماء نے اس کے لکھا ہے کہ جب آدمی نیک کام کرتا ہے نا تو شیطان پہلے کرنے نہیں دیتا، جب آدمی نیک کام کر لیتا ہے تو شیطان اسے ضائع کرنے کی فکر میں رہتا ہے، آدمی سے جھگڑا کرواتا ہے، آدمی کی زبان سے زہر اگلاتا ہے، آدمی کی کسی نہ کسی دھندے میں ڈالتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ عرفات میں بھی لڑ پڑتے ہیں، منع میں تو بہت لڑتے ہیں، عرفات میں بھی لڑ پڑتے ہیں، مزدلفہ میں بھی لوگوں کو لڑتے دیکھا، بیت اللہ اور مدینہ طیبہ میں بھی لڑتے دیکھا۔ اس نے کہا ان کے پاس بہت جمع ہو گیا نا، اب ضائع کرنا ہے۔ تو اس طرح میں نے دیکھا رمضان میں بھی بڑی قید میں رہا ہے شیطان، اسے بڑا غصہ ہے، اب جب نکلے گا نا وہ تو کہے گا ان سے بدلے لو۔ انہوں نے اعتکاف بھی گزارا ہے، انہوں نے ذکر بھی کیا ہے، انہوں نے تبلیغ بھی کی، انہوں نے قرآن مجید بھی پڑھے ختم کیے، انہوں نے بڑی محنتیں کی، روزے بھی رکھے، اب ان سے جھگڑا کرائے، کسی کا بیوی سے کرائے گا، بیوی کا خامد سے کرائے گا، بہن سے بھائی کا، بھائی کے بہن کا، ماں سے باپ کا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، واقفکاروں کا جھگڑے کرائے گا، اور جھگڑے جب کریں گے تو وہ ناچے گا۔ میں نے اپنا کام کر لیا، ساری محنت ضائع ہو گئی۔ ہم نے تو اتنی کوششیں کر کے جمع کیا تھا، شیطان نے ایک جھٹکے میں سارا پار کر دیا۔ جیسے دیکھیں نا، آپ نے ڈھیر کاغذ جمع کر لیے، ایک تیلی لگتی ہے، کاغذ نظر بھی نہیں آتے کدھر چلے گئے۔ شیطان بھی، اور میں نے بہت دفعہ اپنے ساتھیوں میں بھی دیکھا ہے کہ عید کے رات میں، عید کے دن یا عید کے 2-3 دن بعد یا کچھ دنوں بعد جناب خبریں ہی آنا شروع ہوتی ہیں، بڑی گرم و گرم خبریں آتی ہیں، بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ یار کہا بھی تھا لیکن اثر کوئی نہیں ہوا۔ تو مہربانی کر کے نا، جب یہاں سے جائیں نا تو کوئی کچھ کہے نا تو کہیں کہ میں تو بہرا ہوں، مجھے آواز نہیں آتی، کوئی دیکھے نا تو کہو میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، کوئی کہے نا بولو تو کہو میں گونگا ہوں، مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ تب تو بات بنے گی، تب تو جائیں گے بچ، وگرنہ آپ کہیں گے میں پیچھے رہ جاؤں گا، بولوں گا نہیں، لوگ کہیں گے اسے بولنا ہی نہیں آتا، میں تو 4 زیادہ بول سکتا ہوں لفظ۔ پھر میں نے کل بھی سنائی ہے حدیث کہ حدیث نہیں ہے، وہ ایک واقعہ ہے کہ کسی نے شیطان سے پوچھا کہ تو بندے پہ کب غالب آتا ہے؟ کہتا ہے پہلا جب بندہ غصے میں ہوتا ہے، میں اس پہ آ جاتا ہوں، اس کے اوپر چڑھ جاتا ہوں، اور جیسے بچے فٹ بال سے کھیلتے ہیں میں اس سے کھیلتا ہوں، اس کی زبان سے بکواسات، واہیات، گالیاں گلوچ، وہ بھی باتیں، اس کی آنکھوں سے بجلیاں، اس کے ہاتھوں سے، میں اس کے پاؤں سے میں اسے خوب رگڑے دیتا ہوں۔ اور دوسرا جب کوئی غیر محرم عورت مرد کس جگہ ہوتے ہیں، پھر میں آ جاتا ہوں، ان کا منہ کالا کر دیتا ہوں، میں ان کا منہ کالا کر دیتا ہوں اور انہیں میں برباد کر دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ بڑا نازک معاملہ ہے، تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کوشش کریں کہ یہاں سے جائیں تو ایسا نہیں کہ آپ کوئی بہت بڑے پہاڑ اٹھا کے آئے تھے تو اب جناب آپ نے جا کے وہاں ریسٹ کرنا ہے اور بس لڑنا ہی لڑنا ہے، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، یہ سوچ کے کہ میں نے اللہ سے معافی مانگی تھی، اللہ مجھے معاف کر، اور اللہ نے انشاءاللہ مجھے معاف کر دیا، اب میں نے بھی لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ اپنے لیے تو معافی اور لوگوں کے لیے سزا، یہ کون سی دوگلی پالیسی ہے؟ تو اس ترتیب کے ساتھ، اس کے ساتھ تو اگلی بات جو میں پہلے عرض کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو اللہ پاک فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے اپنے لیے رب العالمین فرمایا، رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین فرما دیا کہ ساری کائنات میں جو اللہ کی رحمتیں ہیں ان کا وسیلہ، ان کا ذریعہ ذات نبوی علیہ الصلوۃ والسلام بنا دیا۔ تو بھئی جتنی اتباع نبوی ہوگی، جتنی اتباع نبوی ہوگی اتنا ہی کام ٹھیک ہوگا۔ اب بعض لوگ ولایت کے دعوے کرتے ہیں، داڑھی سنت کے مطابق ہی نہیں ہوتی۔ داڑھی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خود دیکھا، حضرت ایسے پکڑ کے ٹھوڑی کے نیچے سے ایسے فرماتے تھے یہ دیکھو، یہ جو ہے اس کو اجازت ہے، مستحب ہے کہ تھوڑی چھوڑ دے، لیکن اس سے اگر اوپر کاٹے گا تو نہیں۔ بعض لوگ ہونٹوں سے شروع کرتے ہیں، حضرت فرماتے تھے 4 انگل ٹھوڑی سے نیچے شروع ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں کو داڑھی تو رکھی ہوتی ہے،
لیکن پوری رکھنے میں شرم آتی ہے کہ کوئی پھر جن کے طرف بال سفید ہو جاتے ہیں انہیں داڑھی لگا رہتا ہے، لوگ کہیں گے تو بوڑھا ہو گیا ہے۔ آئے اللہ کے لیے رکھیے، اور لوگوں کا کیوں خوف ہے؟ بعض کو بیوی کا خوف ہوتا ہے، زیادہ تو ان کو لوگوں کو تو یہی ہوتا ہے، بعض کو کوئی اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں گے یہ جوان کڑیل جوان ہے، اس کے بال سفید ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء نے بعض نے اختلاف کیا ہے کالا کرنے میں، لیکن کالا کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ میں خود گواہ ہوں، میرے سامنے واقعہ پیش آیا ایک۔ ویسے تو جب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نا، روحانی بیعت سے پہلے ایک ہوتے تھے 3-4 حضرات، ان کو وہ انٹرویو لیتے تھے، لطائف دیکھتے تھے، مراقبات تو وہ پاس کرتے، پھر ایک اور صاحب تھے، پھر اس کے بعد حضرت جی کے پاس پیش کیا جاتا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ روحانی بیعت کے لیے نا، تو ذکر شروع ہوتے ہی نا، جیسے یہاں مجھے کہتے ہیں اور بعد مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کون ہے، لیکن عموماً اب تو میں احتیاط کرتا ہوں تھوڑی سی۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جی حضرت جی یہ بیٹھے ہیں۔ تو ہوتی مغرب کی بیعت تھی، اندھیرا تھا، لائٹ وہاں ہوتی کوئی نہیں تھی۔ چلو جی کام چل گیا۔ جب دربار نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بغیر تحقیق کے بندے لے آتے ہیں، ان کی داڑھی تو دیکھتے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ڈھائیاں مار کے رونا شروع کر دیا۔ ساتھی جو تھے وہ والے کمیٹی والے، ان کو تو اپنی فکر پڑ گئی نا۔ حضرت نے فرمایا مجھے دربار نبی سے جوتیاں پڑواتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں تم پہ اعتماد کیا اور تم کوئی خیال ہی نہیں کرتے، اور مجھے رگڑا دوا دیتے ہو۔ تم مرنا نہیں ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیتے ہو، مجھے مڑواتے ہو اپنے شیخ کو۔ نہ داڑیاں دیکھتے ہو، نہ کچھ اور دیکھتے ہو، نہ پوری داڑھی دیکھتے ہو، نہ کالی کرتا ہوا دیکھتے ہو۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، اتنا غصہ آیا، حضرت نے فرمایا آپ کے بعد روحانی بیعت بند۔ میں وہاں تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا بند، اب روحانی بیعت میں نہیں کراؤں گا، بس ختم ہو گیا، ظاہری بیعت کرا دوں گا، بس ٹھیک ہے، دیکھوں گا کوئی ایسا ہوا تو کسی کی کرا دوں گا، لوگ اس قابل ہی نہیں ہے۔ یہ سچ کہا ہے مجھے بزرگوں نے کہ یہ پتھر ہے، تو میں تو کہتا تھا اس سے ہیرے۔ سن لو، جنید بغدادی، باعزیز بستامی، شیخ عبد القادر جیلانی سارے نہیں بن سکتے، بس ٹھیک ہے، عقائد ٹھیک ہو جائیں، معاملات ترتیب ہو جائے، نمازیں ٹھیک ہو جائے، بس کافی ہے، بس میں نہیں کراؤں گا۔ وہ لسٹ بنی ہوئی تھی کتنے دنوں کی، لسٹ ساری ختم ہو گئی، حضرت جی نے نہیں کرایا، اجتماع بھی ختم ہو گیا، حضرت غصے میں تھے، حضرت نے کرایا ہی نہیں۔ اور وہ حضرات جو تھے کمیٹی والے، وہ اپنا منہ چھپاتے پھرتے، حضرت کے سامنے بیٹھنے سے ڈرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا تمہاری وجہ سے مجھے دربار نبی سے ذلت ملی، میں تم پہ اعتماد کرتا ہوں اور تم خیال ہی نہیں کرتے، جو آتا ہے کہتے ہو بس بس کر دوں۔ میں نے کوئی بندے اکٹھے کرنے ہیں، میں نے کوئی فنڈ لینا لوگوں سے، ایسے ہی بغیر تحقیق کے بندے اٹھا لیتے، کوئی مذاق ہے یہ؟ دربار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے اور تم اپنی ذمہ داری ہی نہیں دیتے، بس جو آتا ہے وہ اس کو منہ اٹھا کے لے آتے ہو میرے پاس۔ میرے بھائی، کتنی بد نصیبی ہے کہ اگر کسی بندے کو دربار نبی سے واپس کر دیا جائے۔ یہ تو یہاں کی ہے، اگر میدان محشر میں واپس ہو گیا تو جہنم کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جزائے خیر دے، ایک لکھی ہے حدیث، لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، تو صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو سامنے سے دو آئے، کیسو کسرا کے سپاہی، ان کے سفیر سے، بڑی بڑی مونچھوں والے تھے، داڑیاں نہیں تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایسے اٹھی، تو آپ ایسے اٹھتی ہے نگاہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بدبختو، یہ کیا صورتیں بنائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے آقا نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ۔ اس کی شرح میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے بہت پیارا لکھا، اللہ جزائے خیر دے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ کافر ہیں، کیسو کسرا کے ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر پائے اور آپ نے اپنے چہرے انور کو پھیر لیا۔ کل امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شفاعت کے لیے بھاگا بھاگا جائے تو میرے آقا نے وہاں رخ پھیر لیا، تو وہ کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ کیا اس کا ٹھکانہ ہوگا؟ اس کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، وہ تو مر جائے گا، جہنم میں اس کا مقدر بنے گا۔ میرے بھائیوں، جس اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، جس اللہ نے ہمیں جوانیاں دی ہیں، مردانگی دی ہے، خوبصورتی دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، خاصیت دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، عزت دی ہے،
فہم دیا ہے، اس کو سب سے کائنات میں اگر پسند ہے تو اپنا نبی اور اپنے نبی کا چہرہ، اپنے نبی کا لباس، اپنی نبی والے اعمال۔ کوئی کہے جی منازل کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو کہتا رہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی کہے جی مناسب کے لیے اس کی نہیں تو اس کی غلط فہمی ہے۔ شیطان کا منصب مل جائے گا اسے، اور شیطان کے مناظر تو مل جائیں گے، اللہ کی طرف نہ منصب ملے گا نہ مناظر ملے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہی عورتیں ہیں، وہ بال کاٹتی ہیں، یاد رکھیں حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور بعض عورتیں یہ آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے بناتی ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا نا، کہ جب عذاب دیا جائے گا نا ان جگہوں پہ جو حرام کی بنی تھی، حرام کی ذریعہ ہوئی تھی، تو پتا چلے گا کہ کیا تھا۔ مردوں کی نسبت تو عورتیں بہت زیادہ بربادیاں کرتی ہیں اپنے دین کی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جہنم کے کھڑا ہو گیا، دیکھا میں اس میں آنے والی کثرت سے عورتیں تھیں، اور اس پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنے خاندوں کی ناشکری ہوتی ہیں۔ بیچارہ سارا زندگی مزدور کرتا ہے، گدھے کی طرح لگتا رہتا ہے، سارا کچھ لاتا رہتا ہے، ذرا سی ہوتی ہے تو کہہ دیتی ہے کہ بھی میں تم نے کیا ہی کیا، مجھے دیا ہی کیا تھا۔ اور بھائی کی طرف سے یا کسی کی طرف سے ایک جوڑا آ جائے تو 20 دفعہ دکھاتی ہے کہ دیکھو دیکھو یہ دیکھو۔ بیچارہ یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ کا حق، اللہ کے نبی کا حق پورا کرے گی اور اس کے بعد خاوند کی اطاعت کرے گی، اطاعت سے یہ نہیں ہے کہ اسے روزانہ ضرور جھگڑا کرنا ہے اور اس کی ماں کا اور بہن کا اس سے تانا دینا ہے، یہ نہیں ہے۔ اطاعت کرے گی، اس کی بات کو مانے گی، اس کی ہر حکم کو مانے گی۔ جب میدان محشر سے پل صراط کو کراس کر کے آگے جائے گی، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازہ انبیاء کا ہے، اور اس طرح مخصوص دروازے ہیں۔ ہر دروازے سے، نبیوں والے دروازے سمیت جتنے فرشتے کھڑے ہیں اس عورت کا نام لے کے کہیں گے ادھر آ، وہ کہے گا ادھر آ، وہ کہے گا ادھر آ۔ یہ اس کا اعزاز ہوگا جو دنیا اپنے خامد کی قدر کرتی رہی، اپنے خامد کی اطاعت کرتی رہی۔ خامد کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بیوی کرتی رہے اور یہ ظالم بن جائے، یہ سبھی میدان محشر میں کھڑا ہونا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم سب سے اچھا ہوں۔ تو میں اکثر اس لیے کہتا ہوں کہ یار زندگی جہنم کیوں بناتے ہو اپنے گھروں کی؟ برداشت کی عادت ڈالو، تربیت اچھی بناؤ، حلال کھلاؤ، اللہ کا خوف اپناؤ، تو انشاءاللہ جنت وہاں ہے، اللہ یہاں جنت بنا دے گا، یہی اللہ پاک آسانیاں دے دے گا، رحمتیں دے دے گا۔ تو میرے بھائی، رمضان کی یہ برکتیں اب آخری سمیٹ رہی جا رہی ہیں۔ دسترخوان ہوتا ہے نا، لگا ہوا ہوتا ہے، تو آخر میں دسترخوان کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ اب رمضان سمیٹ رہا ہے، ایک تاک رات پیچھے رہ جائے گی 29 کی، وہ آخری رات بھی ہوتی ہے عموماً۔ تو بھئی جو کچھ لینا ہے یہ 2-3 دن ہے، لے لو۔ آوازیں لگائی جا رہی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی چاہتا کہ اسے اللہ اولاد دے، عزت دے، مال دے، اللہ ایمان دے، اللہ اپنی محبت دے، اپنے نبی کی محبت دے؟ اللہ کی طرف سے آوازیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ اللہ سے اللہ کو مانگے، اللہ سے اللہ کے نبی کو مانگے، اللہ سے دنیا اور آخرت کی بہتریاں مانگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی دعا نہ مانگے، ویسے دعا مانگنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بڑی بڑی لمبی دعائیں ثابت ہیں، لیکن ایک مثال دی، اگر کوئی شخص کوئی بھی دعا نہ مانگے، صرف یہ پڑھ لیا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اسے مل جائیں گی۔ تو بھئی اللہ نے ہمیں ایک سلسلے سے جوڑا ہے جو روحانیت، کیفیات، برکات، انوارات، تجلیات، اللہ کا قرب، رسول اللہ کی غلامی، مجلس ذکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری، منازل سلوک، لطائف کی کیفیت، باطن کی کیفیت، اللہ سے کلام، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں میرے بھائی، اس سلسلے کے اندر اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔
اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی ہم نہیں کر سکتے جو عطائیں ہیں۔ تو میرے بھائی، یہاں جو اجتماع یا یہ اعتکاف ہے، اعتکاف تو سب جگہ ہوتا ہے، لیکن یہاں کا اعتکاف ایک روحانی تربیت، ایک کیفیت، تعلق محلہ، اتباع نبی، غلام، فنا فی رسول، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، بقا باللہ، تعلق محلہ اور سنت کی اتباع والی کیفیات کے لیے کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ سلسلہ عالیہ کی برکت ہے کہ جو آتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ان کی ترتیب بدل جاتی ہیں۔ الحمدللہ، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ یہاں اعتکاف میں کتنے حضرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اچھی زیارت نصیب ہوئی، یہ سلسلہ عالیہ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایسی جماعت، ایسی ترتیب میں رکھا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ مشائخ کی ہم پہ توجہ ہیں، ان کی دعائیں ہیں، اور یہ اوپر سے فیض دربار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتا ہے، اور آپ کسی کو بھی ذکر کرائیں گے اللہ پاک اس کا بھی دل روشن کر دیں گے۔ الحمدللہ، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، مثلا ایک نے میرے ساتھ ذکر کیا، اس کے ساتھ کسی اور نے ذکر کیا، اس نے آگے کرایا، کچھ چوتھے درجے میں، تو پانچویں درجے میں وہ بندہ ہے تو پتہ چلتا ہے تہجد گزار بھی ہو گیا، نمازی بھی ہو گیا، عورت پردے والی بن گئی، مرد حیا والا، داڑھی والا بن گیا، الحمدللہ حلال کی ترتیب بن گئی۔ تو یہ سلسلہ عالیہ کی برکتیں ہیں۔ تو بھئی اس کو حاصل کریں، اس سے گھر جا کے، یہ نہیں کہ یہاں تو 10 دفعہ ذکر ہو رہا ہے اور گھر جا کے ایک دفعہ بھی ذکر نہ ہو، کم از کم صبح شام کی روٹین رکھیں، اور خصوصاً جن حضرات کی روحانی بیعت ہو چکی ہے، میری ان سے درخواست ہے، میرے بھائی، یہ کام آگے پھیلانے والا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، عزیز و قارب میں اس کو پھیلائیں۔ اگر آپ سے بات چیت نہیں ہو سکتی، اپنے گھر میں چائے کا پروگرام رکھیں، ساتھی ہیں ان کا ترتیب ہے، ان کو بتا دیں کہ آپ کے گھر آ جایا کریں گے، آپ کا کام بھی ہو جائے گا، ترتیب بھی بن جائے کرے گی، تو مزہ آ جائے۔ اللہ کرے کہ رمضان جائے اور عید کے بعد، عید کے میں ہم فنا نہ ہو جائیں دنیا میں۔ عید کے دن میں بڑے بڑے لوگوں کو شیطان ننگا کر دیتا ہے، تو اللہ ہم کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی۔ تو بھئی عید کے بعد اللہ کرے کہ ہمارا جو اجتماع ہو، انشاءاللہ کوشش کریں گے کل پرسوں میں طے کر لیں گے کہ تگلی ترتیب کیا ہے، تو ایسا ہو کہ مزہ آ جائے۔ شیطان کے انہوں نے جو مجھے رمضان میں اتنا نہیں ستایا جتنا اب ستا رہے ہیں، تو اللہ کرے گا آپ ہمت کریں، کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ استقامت دے، اللہ ترقی دے، اور آپس میں رنجشیں، ایک دوسرے کی وہ باتیں سے پرہیز کریں۔ ہر بندے میں خامیاں ہوتی ہیں، ہر بندے میں خوبیاں ہوتی ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں جس میں کوئی خامی نہیں ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں جس میں خوبیاں نہیں۔ اور میں نے تو بعض دنیا دار بندوں میں بھی ایسی ایسی خوبیاں دیکھی ہیں تو رش کرتا ہے بندہ، پھر جس کی چہرہ سنت والا ہے، وہ ساری سب سے بڑی تو خوبی ہے اس کا حلیہ رسول اللہ والا ہے۔ تو ترتیب اپنائیں اپنی، اللہ سے مانگیں۔ میں اگر لال اینک پہنوں گا نا تو مجھے ہر چیز لال نظر آئے گی، میں کالی اینک پہنوں گا مجھے سارے کالے نظر آئیں گے، میں پیلی اینک پہنوں گا مجھے سارے پیلے نظر آتے ہیں۔ میں نے بھی تعصب کی اینک پہنوں گی تو جس سے تعصب ہوگا وہ سارے ان کے عیب بھی نظر آئیں گے۔ اور اگر میں ساری اینکیں اتار کے، اللہ کے حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ نور عطا فرمائے، وہ معرفت عطا فرمائے، وہ حکمت عطا فرمائے، وہ کیفیت عطا فرمائے۔ رحما بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من نثر السجود۔ اللہ ہمیں یہ کیفیات، صحابہ والے اعمال ترتیب نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ چلیں جی۔